الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پڑ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل۔ تو ہمیں ان سے بہت واچفل رہنا ہے، بہت محتاط رہنا ہے اور ان کی نہیں ماننی۔ جس بندے نے یہ فیصلہ دل میں کر لیا نا کہ میں نے نفس اور شیطان کی بات نہیں ماننی، سمجھ لیں کہ اس کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ خواہشات کی پیروی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، خواہشات کو توڑتا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جنت اس بندے کا ٹھکانہ ہے۔ تو نفس کی خواہشات کو توڑنے پر اور روکنے پر جنت کا وعدہ ہے۔ ہم اپنے دل میں ذرا جھانک کے دیکھیں کہ ہم نفس کی خواہشات کو توڑتے ہیں یا پورا کرتے ہیں۔ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم تو ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی تھوڑی سی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے تو بس ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں اس معاملے میں۔ تو آج کی اس مجلس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اصلی دشمنوں کو پہچانیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں رشتہ دار دشمن ہے، پڑوسی دشمن ہے۔ بھئی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اصل ہمارے دشمن دو ہی ہیں، ایک باہر کا ہے ایک اندر کا ہے، باہر کا شیطان اور اندر کا نفس، بس یہ دشمن ہے۔ ایک بزرگ تھے تو پڑوسی کچھ ان کی مخالفت کرتا تھا، ایک دن اس نے بہت الٹی سیدھی باتیں کر دی، تو ایک آدمی نے آ کے کہا جی فلاں بندے نے تو آپ کے خلاف بہت باتیں کی ہیں۔ کہنے لگے بھئی میں دو دشمنوں سے نمٹنے میں مشغول ہوں، فارغ ہو کے پھر میں اس سے بھی نمٹ لوں گا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اچھا ایک کا تو مجھے پتا ہے کہ اس نے ان کے خلاف باتیں کی، اور دو کون سے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت کن دو سے آپ نمٹ رہے ہیں؟ فرمایا نفس اور شیطان سے، جب ان سے نمٹ لوں گا پھر میں تیسرے کا بھی خیال کر لوں گا۔ تو ہماری زندگی ان دو میں ہی گزر جائے گی۔ یہ ایسے دشمن ہیں، موت تک ہمیں ان سے خطرہ ہے، موت تک، آخری لمحے تک خطرہ ہے۔ زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں آتا جہاں کوئی انسان مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ زندگی میں وقت ایسا نہیں آ سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب تھا، تو طلباء نے سوچا کہ ہم حضرت کے سامنے کلمہ پڑھیں، تلقین ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت پڑھتے لا، پھر خاموش، پھر پڑھتے لا، پھر خاموش۔ طلباء حیران کہ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ کی شان کی طبیعت تھوڑا سنبھل گئی۔ طلباء نے پوچھا کہ حضرت ہم تو پورا کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ صرف لا کا لفظ بول رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت شیطان بدبخت میرے سامنے آیا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا، اور میں اس بدبخت کو جواب دے رہا تھا لا، نہیں، ابھی بھی مجھے خطرہ ہے تجھ سے، جب تک میری جان نہ نکل گئی میں اطمینان میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی آخری لمحے میں بھی ہمیں خطرہ ہے، کیونکہ مشائخ نے لکھا ہے کہ شیطان تو معمولی باتوں پہ ہمیں گناہ کروا دیتا ہے، موت کے وقت تو یہ پورا زور لگا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی مرتبہ جو فوت شدہ ہوتے ہیں نا والدین، جن سے بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے، ان کی شکل میں آتا ہے اور بندے کو دین سے گمراہ کر دیتا ہے، ایسے حربے بھی اختیار کرتا ہے۔ تو جو ہمیں آسانی سے اب گرا لیتا ہے، موت کے وقت تو یہ یقیناً گرائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی،
اور وہ محنت ہے اپنی خواہشات کو توڑنا اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کے رکھنا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل جنت کو جا کے دیکھو، اللہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ جو بندہ دیکھے گا وہ تو جنت جائے بغیر نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے گرد ناگوار باتیں رکھ دی، ناگوار باتوں کو جنت کے گرد رکھ دیا، پھیلا دیا۔ جبرائیل اب جا کے دیکھو، اللہ جنت جانا اتنا مشکل کہ کوئی قسمت والا ہی جنت جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا، جبرائیل دیکھو جا کے، اے اللہ اتنی آگ ہے، ایسی جگہ ہے کہ کوئی بندہ بھی نہیں وہاں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد خواہشات کو ڈال دیا، لذتوں کو ڈال دیا۔ جبرائیل اب دیکھو، یا اللہ اب تو لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا جو جہنم سے بچے گا۔ تو جہنم میں جانے کا راستہ خواہشات کی اتباع والا راستہ ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ خواہشات کو توڑنے کا راستہ ہے۔ آپ اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں نا، تو جس منزل پہ جا رہے ہیں آپ ارد گرد کی عمارتوں سے اور مکانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا رخ کس طرف ہے، میں کہاں صحیح رخ پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ آج بھی آپ دیکھنا چاہیں کہ میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں، تو اس کی پہچان بہت آسان ہے۔ اپنے من میں جھانک کے دیکھیں، اگر ہم اپنی خواہشات کو توڑتے ہیں، اگر ہم گناہوں کے خیالات آتے ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ کیوں کہ یہ ناگواری ہے، طبیعت کے اوپر ناگواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی غیر محرم سے نظر بچاتے ہیں، جھوٹ بولنے کا موقع ہوتا ہے ہم سچ بولتے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، گناہ کا ذرا سا موقع آیا ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب کہ ہم جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب ایک آدمی جہنم کے راستے پہ جا رہا ہو اور خوش فہمی میں رہے کہ جی میں جنت چلا جاؤں گا، تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا۔ اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا۔ اچھا، خواہشات کو توڑنے سے کیا مراد؟ یہ نہیں ہے کہ انسان ٹھنڈا پانی نہ پیے، رات کو نہ سوئے، بیوی سے ملاقات نہ کرے، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ جو خلاف شرع خواہشات ہوتی ہیں ہماری، ان کو توڑنا۔ ٹھنڈا پانی پیے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے خوبصورت بیوی دی ہے دل میں گھر کرنے والی، اس کے ساتھ وقت گزارے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ نرم بستر ملے ہیں، اس پہ آرام کرے، مگر اٹھ کے تہجد بھی پڑھے، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ان سے منع نہیں کیا شریعت نے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو خواہشات خلاف شرع ہوتی ہیں، جو شریعت کے خلاف، جو نفس کا تقاضا، نفسانی، شیطانی، شہوانی خواہشات ہوتی ہیں، تم ان کو روکو۔ تو پھر یہ کام تو اتنا مشکل نہیں نہ رہا، آسان ہے۔ تو ہمیشہ اپنے نفس پر غور کرتے رہیں، کوئی بھی خواہش دل میں ہو فوراً فیصلہ کریں کہ یہ خواہش پوری کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، اور اگر خلاف شریعت ہے تو یہ ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے، اس کو توڑیں۔ یہ نہیں پورا کرنا۔ اگر یہ آپ کی عادت بن گئی، یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ مومن ہر وقت جہد کی حالت میں ہوتا ہے، ہر وقت کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا۔ ایک مستقل اس کی جنگ چل رہی ہوتی ہے اپنے من کے اندر، کہ شیطان ایک سے ایک گناہ کا خیال ڈال رہا ہوتا ہے، اور مومن اس خیال کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ مومن اس خواہش کو اللہ کے لیے توڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل جہاد کون ہے، کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنا سب سے افضل جہاد ہے۔
نفس کی خواہشات کو توڑنے کا کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ذرا احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جفت الجنت بالمکارۃ، حفت الجنت بالمکارۃ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو ناگوار چیزوں کے ذریعے سے گھیر دیا گیا۔ اب جو جنت جانا چاہتا ہے ان ناگوار چیزوں سے گزر کے جانا پڑے گا، اور وہ ناگوار کیا ہیں؟ اپنی خواہشات کو توڑنا۔ اور جہنم کے گرد شہوات کو رکھ دیا گیا، تو جو بندہ اپنی شہوات کو پورا کرے گا وہ جہنم کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو تابع نہ کر دے اس تعلیم کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے، جب تک ہم اپنی خواہشات کو اس شریعت کے تابع نہیں کر دیں گے ہم ایمان والے ہی نہیں کہلائیں گے۔ یہ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ تو آپ سوچیں، ایسے زندگی کے لمحے ہمارے بھی گزرے ہیں کہ جب ہم ایمان سے خالی تھے، جب ہم مومن نہیں تھے اس وقت۔ حدیث پاک میں ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے اس سے ایمان نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے، چور چوری کرتا ہے اس حالت میں شیطان اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے کے وقت میں گویا مومن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اس وقت۔ تو یہ تو خطرے کی بات ہے۔ ہم اس وقت ایمان والے کہلائیں گے جب ہماری خواہشات شریعت کے بالکل تابع ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوی، کہ جس چیز کا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے نا، وہ ہیں وہ غلط خواہشات جو تمہارے پیٹ سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ خواہشات جو تمہارے شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیٹ اور شرمگاہ کی جو غلط خواہشات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اس کا بہت ڈر ہے، اور یہ کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے۔ اس لیے جو انسان اپنے نفس کی ہر چاہت کو پورا کرتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہوتا، وہ تو نفس پرست ہوتا ہے۔ خدا پرستی الگ چیز ہے، نفس پرستی الگ چیز ہے۔ زر پرست، زن پرست، نفس پرست، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہے۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا نام بت پرستوں میں لکھا ہوا۔ دنیا میں جتنا نفس کی پوجا کی گئی اتنی کسی اور بت کی پوجا نہیں کی گئی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ما تحت ظل السماء الہ یعبد اعظم عند اللہ من هوى متبع، کہ آسمان کے نیچے خواہشات کی پیروی کرنے سے زیادہ بڑا بت اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بت انسان کا نفس ہے، انسان کی خواہشات ہیں، اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور ہم اس کا احساس بھی نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں جی ہم کرنا تو وہ ہے جو میری مرضی میں آئے گا۔ بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی ہماری کہاں گئی؟ ختم ہو گئی۔ مرضی تو اب اللہ کی چلے گی، ہماری نہیں چلے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، یعنی جہنم پہنچانے والی ہیں۔ شح مطاع، ایسا لالچ یعنی ایسا بخل کہ انسان جس کی پیروی کرے۔ حوی متبع، ایسی خواہشات کہ انسان اس کے پیچھے لگ پڑے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور بندے کے اندر اگر عجب ہو نا، میں ہو، خود پسندی ہو،
تو یہ خود پسندی بھی جہنم میں پہنچاتی ہے. اپنے آپ کو نیک سمجھنا، دوسروں سے اچھا سمجھنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اس لیے اللہ کے ہاں اس بندے کا مرتبہ جو اپنی خواہشات کو توڑتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا قول ہے الغالب لہواہ اشد من الذی یفتح المدینہ وحدہ، کہ جس بندے نے اپنی خواہشات کو قابو میں کر لیا یہ اس بندے سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے جس اکیلے بندے نے پورے شہر کو فتح کر لیا. اب اکیلے بندے کا شہر کو فتح کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن جو اپنے نفس کو فتح کر لیتا ہے وہ شہر کو فتح کرنے والے سے بھی زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے. ایک بزرگ تھے، اللہ نے ان کو ہوا میں اڑنے کی کرامت عطا فرمائی تھی. جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے اور تخت کو ہوا اڑا کے لے جاتی تھی. چنانچہ کسی نے ان کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوال پوچھا کہ آپ کو ہوا میں اڑنے کی یہ فضیلت کیسے نصیب ہوئی؟ انہوں نے جواب میں کہا ترکت الہوا، میں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، فادخلت فی الہوا، اور میں ہوا کے اندر اڑنے کی فضیلت پا گیا. تو جو خواہشات کو توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہوا میں اڑنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، ایسی کرامات بھی عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ هَمَّهُ أَحَدِهِمْ فِيهِ بَطْنُهُ وَدِينُهُ هَوَا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کا ہم کا معنی غم، کہ ان کا غم ان کے جو پیٹ ہے نا وہی بن جائے گا. اب آج دیکھ لیں ہم صبح سے لے کے شام تک پیٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، مقصود کیا ہوتا ہے؟ پیٹ ہی ہوتا ہے. پلاننگ کرتے ہیں تو اسی کی، دفتر کے یہ کام سمیٹنے ہیں، بزنس کے یہ کام سمیٹنے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہماری یہ فکر ہوتی ہے. تو گویا ہماری فکر ہی پیٹ ہی سے متعلق رہتی ہے اور دین اس کا خواہشات کی پیروی بن جاتا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے داؤ کا ہوا کا، کہ تیری خواہشات تیری بیماری ہیں، و دواؤ کا ترک ہوا کا، اور اس کی دوا خواہشات کو ترک کرنا ہے. تو خواہشات کو چھوڑ دینا، توڑ دینا، روک لینا، یہ ہمارے پرواز کرنے کا ذریعہ ہے. اس بات کو آج کی محفل میں ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے پہلے تو اس کو سیریس نہیں لیا، اب اس کو سیریس لینا ہے، اور جو بھی خواہش ایسی آئے اس خواہش کو ہم نے توڑنا ہے. دیکھیں کھانے کے مزے الگ ہیں، بھوکا رہنے کے مزے الگ ہیں، غیر محرم کی طرف دیکھنے کے مزے الگ ہیں، آنکھ بند کرنے کے مزے الگ ہیں. اصل میں ہم نے ابھی آنکھ بند کرنے کے مزے چکھے ہی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں بولنے کے مزوں کا پتہ ہے، خاموش رہنے کے مزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ نے جو مزے اس طرح رکھے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں. چنانچہ جن کو بھوکا رہنے کے مزے آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اسی دنیا میں لوگ ہیں. ہمیں ایک مرتبہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، سیف اللہ بیٹا چھوٹا تھا، تو انہوں نے بتایا جی کہ مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اور میں 35 سال سے مستقل روزے میں زندگی گزار رہا ہوں. کیونکہ شیخ کو تو اپنے اعمال بتاتے ہیں، تو اپنے حالات بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی کہ جی الحمدللہ زندگی کے 35 سال گزر گئے ہیں، میرا کوئی روزہ قضا نہیں ہوا، میں ہر روز روزے سے رہتا ہوں. تو سیف اللہ بڑا حیران ہوا، اس نے سن لی بات. بعد میں مجھے کہنے لگا ابو جی 35 سال یہ روزے سے رہ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں بیٹا یہ آسان کام ہے، ایک کام اس سے زیادہ مشکل ہے.
کہنے لگا کون سا؟ میں نے کہا ان کو کہو ایک دن روزہ رکھیں ایک دن افطار کریں. تو اس نے جب جا کے بات کی تو وہ کہنے لگے یہ واقعی مشکل ہے، میری تو عادت بن گئی ہے، میں سحری میں کھا لیتا ہوں اور مغرب کے بعد کھا لیتا ہوں، تو میرے لیے 35 سال روزے سے گزارنے آسان ہے، ایک دن افطار ایک دن روزہ یہ مشکل کام ہے. لیکن اللہ کی شان کے ایسی زندگی گزارنے والے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں. چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے ہیں قاری صاحب، ایک دن مجھے کہنے لگے حضرت میں ایک عمل آپ کے سامنے چھپا نہیں سکتا، بتانا ہے چونکہ آپ میرے شیخ ہیں. میری زندگی کے 53 سال اس وقت گزر چکے ہیں، میں ایک دن روزہ ایک دن افطار کی ترتیب پہ چل رہا ہوں. 53 سال. تو کرنے والے اب بھی کر رہے ہیں، سارے ہم جیسے نہیں ہیں. اللہ کے مقبول بندے، نیک بندے، عمل کرنے والے بندے، نفس کو پچھاڑنے والے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. انہی کی برکت سے تو ابھی دنیا موجود ہے، اگر نہ ہوتے اللہ دنیا کی بساط کو ہی سمیٹ دیتے. اور ہم سے مہینے کے 3 روزے نہیں رکھے جاتے، ایام 20 کے، یا سوموار جمعرات کا روزہ نہیں رکھا جاتا، حالانکہ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. مگر ہم اس راستے پہ ابھی چلے ہی نہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنا کیسے ہے. جب توڑنے لگیں گے نا تو پھر ہمیں خیال آئے گا کہ اس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے. پھر ہمیں روزہ معاون نظر آئے گا کہ روزے سے انسان کی شہوات ٹوٹتی ہیں اور نفس کو پچھاڑنا آسان ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے علم ان البلاء کلہ فی ہوا کا، کہ بلا ساری کی ساری تمہاری خواہشات میں ہے. والشفاء کلہ فی مخالفتک ایاہ، اور اس کی شفا ان خواہشات کی مخالفت کرنے میں ہے. حجاج بن یوسف کا ایک قول ہے الکفر فی اربعۃ اشیاء، 4 چیزیں کفر تک پہنچا دیتی ہیں. 4 چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. ان میں سے ایک الغضب والشہوہ، غضب بھی یعنی غصہ بھی، اور دوسرا شہوت بھی، اور تیسرا والرغبۃ والرہبہ. رغبت کہتے ہیں کہ کسی کو بہلانا پھسلانا، اور رہبہ کہتے ہیں ڈرانا کسی کو. تو ڈرانے دھمکانے سے بھی انسان کفر میں چلا جاتا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کو کفر کی طرف کھینچا جاتا ہے، ان کو مالی فائدے دے کے، ان کو ویزے دے کے، ان کو اور اس طرح کی رغبتیں دے کے، اور لوگ اس کی خاطر اپنے دین سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور کئیوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے کام نکلوایا جاتا ہے. تو 4 چیزیں ہیں جو کفر تک پہنچاتی ہیں. ثم قال، پھر اس نے یہ کہا رأیت من حسنتین، ان میں سے 2 چیزوں کا میں نے خود تجربہ بھی کیا. غضب کا کہ رجلا غضبا فقتل امہ، ایک نوجوان تھا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا. ورأیت رجلا عاشقا فتنصر، اور ایک نوجوان اس کو ایک عیسائی لڑکی سے عشق ہو گیا تو وہ اس کے عشق کے پیچھے عیسائی بن گیا. تو شہوت کی وجہ سے بھی دین برباد کر بیٹھا اور غضب کی وجہ سے بھی دین برباد کر بیٹھا. تو یہ 4 چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. یہ بھی فرمایا گیا من اصح الناس عزما، پوچھا گیا یحییٰ بن معاذ سے کہ عزم میں سب سے زیادہ انسانوں میں پختہ اور اچھا کون ہے؟ قال، فرمایا الغالب لہواہ، جو اپنی خواہشات پہ غالب آ گیا وہ عزم میں سب سے زیادہ پکا انسان ہے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے صنم کل انسان ہواہ، ہر انسان کا بت اس کی خواہشات ہیں. تو یہ ہماری خواہشات ہمارا بت ہیں اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پوجا. مسجد سے ذرا باہر نکلے غیر محرم جاتی نظر آئی، اب نفس چاہتا ہے کہ اس کو دیکھو. اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا تو گویا ہم نے اس بت کی پیروی کی، اپنے اللہ کی پیروی نہیں کی.
بشر بن حارث فرمایا کرتے تھے لا تجد حلاوت العبادت حتی تجعل بینک و بین الشہوات حائطا من حدید، کہ تو اس وقت تک عبادات کی لذت کو نہیں پا سکتا جب تک اپنے اور اپنی خواہشات کے درمیان لوہے کی آڑ نہ بنا لے، لوہے کی دیوار نہ بنا لے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں لوہے کا لنگوٹ باندھا ہے۔ لنگوٹ کہتے ہیں کہ انسان جو اپنے تہبند کے اندر پینٹی پہنتا ہے اس کو لنگوٹ کہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا۔ تو کسی نے پوچھا جی لوہے کا لنگوٹ سے کیا مراد؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں جنسی گناہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیسی صاف پاکیزہ زندگی ہوگی کہ زندگی میں جنسی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور آج اگر دیکھیں تو ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ جنسی گناہ میں ملوث نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادات کی لذت عطا فرما دیتے ہیں جب انسان لوہے کا لنگوٹ باندھتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اضعف الخلق من ضعف عن رد الشهوات، جو اپنی خواہشات کو رد کرنے میں کمزور ہو گیا وہ انسانوں میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔ وَأَقْوَى الْخَلْقِ، اور مخلوق میں سب سے زیادہ قوی وہ ہے جو اپنی خواہشات کو رد کرنے میں قوی ثابت ہو گیا۔ چنانچہ بعض حکماء نے کہا ہے اعدل الناس من انصف عقلہ من ہواہ، انسانوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا وہ ہے جس کی عقل اس کو اس کی خواہشات پر پیروی کرنے سے روک دے، جس کی عقل سلیم ہو اور وہ اس کو خواہشات پہ چلنے سے روک لے، یہ بندہ انسانوں میں سب سے زیادہ انصاف والا بندہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے، عقل مند انسان کون ہے؟ جو اپنے نفس کو پامال کر لے، اس کو دبا دے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ وَالْعَاجِزُ، اور عاجز وہ ہے مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، جو اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ پر بڑی امیدیں باندھتا رہے، یعنی دیکھنے میں نفس کے پجاری اور ویسے دل میں بڑی تمنا کہ جی ہم نے تو جنت جانا ہے، اور بیٹھ کے جنت کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم جنت میں یہ کریں گے اور جنت میں یہ کریں گے۔ بھئی کریں گے تو اپنی جگہ پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ تو انسان کو کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تم نے تو جنت جانا ہی جانا ہے۔ ایک صاحب بات کرتے ہوئے مجھے کہنے لگے جی آخر اللہ نے کسی کو تو جنت بھیجنا ہی ہے۔ میں نے کہا بھائی کسی کو تو بھیجنا ہی ہے، بات تو ہماری ہے، ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ فرمایا الا یا رب شہوت ساعۃ اورثت حزنا طویلا، کہ چند لمحوں کی شہوت انسان کو لمبا غم عطا کر دیتی ہے۔ اور واقعی جو لوگ شہوات کے پیچھے پڑتے ہیں اس دنیا میں بھی ان کو پریشانیاں ملتی ہیں اور آخرت کی پریشانیاں تو انتظار کر ہی رہی ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ لیس الشدید من غلب الناس، وہ قوی بندہ نہیں کہ جو انسانوں پہ غالب آ جائے، ولکن الشدید من غلب نفسہ،
جو اپنے نفس پہ غالب آ جائے وہ قوی انسان ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا وما جہاد الاکبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد کون سا ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجاہدۃ العبد ہواہ، کہ بندہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے شریعت پر عمل کی خاطر۔ یہ بھی تو مجاہدہ ہوتا ہے نا، کہ طبیعت چاہتی ہے کہ انسان سویا رہے، میٹھی نیند آ رہی ہے اور انسان تہجد کے لیے اٹھے، فجر کے لیے اٹھے، تو یہ خواہشات کے خلاف کرنے والی بات ہوئی نا۔ تو ایسا کرنے والا وہ بڑا مجاہد ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے امت نفس کا تحییھا، تو اپنے نفس کو مار دے، تجھے باطن کی زندگی نصیب ہو جائے گی، تو روحانی طور پر زندہ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نفس کو زندہ رکھیں گے تو ہمارا دل مرا ہوا ہوگا، اور اگر نفس کو مار دیں گے تو دل زندہ ہو جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ راستہ اپنی خواہشات کو توڑنے کا راستہ ہے، چھوڑنے کا راستہ ہے۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، تو میں نے پوچھا اے اللہ میں آپ تک کیسے آ سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ باجید تو اپنا ایک قدم نفس پہ رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچے گا۔ ایک قدم نفس کے اوپر رکھ لے اور تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچے۔ اس خواب کے بعد باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت 2 قدم ہے کا کیا معنی؟ فرمایا ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کو سامنے رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نفس کی خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں اور ہمیں جنت بھی مل جائے۔ ای خیالست تو محالست جنو، یہ پاگل پنے والی بات ہے کہ انسان جا مشرق کی طرف رہا ہو اور مغرب کی منزل پہ پہنچنے کے خواب دیکھ رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی ایک سکھ کا لطیفہ ہے کہ بیچارے نے جانا تھا مشرق کی طرف اور وہ اس ٹرین پر بیٹھ گیا جو مغرب کی طرف جاتی تھی۔ اب وہ اپنے اوپر جو سلیپر ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے لیٹ گیا، نیچے اور بھی سواریاں آ کے بیٹھ گئیں۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے نیچے والوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی مغرب کی طرف۔ اس نے جانا تھا مشرق کی طرف۔ کہنے لگا دیکھو سائنس نے کیسی ترقی کر لی ہے، نیچے والے مغرب جا رہے ہیں، اوپر والے مشرق جا رہے ہیں۔ تو کہیں ہمارا بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ ہم نفس کی خواہشات کو پورا کریں اور اپنے دل کو سمجھا رہے ہوں کہ نہیں ہم تو جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے الموت الاحمر مخالفت النفس، کہ جو سرخ موت ہے وہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے کا دوسرا نام ہے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنا، اس کو موت احمر کہا مشائخ نے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نظر الرجل الی محاسن المرأة سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ ایک بندے کی نظر غیر محرم اجنبی عورت کی طرف وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے۔ یورث الشہوۃ فی القلب، اس سے قلب کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے۔ امام ربانی مجد الثانی رحمت اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے دل طلب کرتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے دل طلب کرتا ہے، شرمگاہ اس کو پورا کر دیتی ہے۔ ایک فکرے میں پوری بات سمجھا دی، آنکھ دیکھتی ہے دل تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کو پورا کر دیتی ہے۔ جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔
اور جو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے بندے ہیں وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. آج کل بعض نوجوانوں کے ذہن میں یہ خلل آ جاتا ہے جی، اور ہم تو جی صرف فون پہ بات کرتے ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں. ایک نوجوان آئے، بیعت ہوئے، تو وہ اپنے غلط تعلق کو جسٹیفائی کر رہا تھا، اور جی بس میں صرف بات کرتا ہوں اور کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی بات سے ہی تو بات بڑھتی ہے. جی میں حضرت بس صرف بات کرتا ہوں. میں نے کہا یہی تو پہلی سیڑھی ہے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھیں گے اگلی سیڑھیاں خود چڑھیں گے، اور قرآن پاک سے یہ ثابت ہے. دیکھیں انبیاء 1,24,000، ان میں سے کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا اے اللہ ہم آپ کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ عارف تھے، جانتے تھے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. ہم جنت میں جا کے دیکھ سکیں گے، آخرت میں دیکھیں گے، آخرت میں وعدہ ہے. سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو بھائی وہ بھی تو ایک پیغمبر علیہ السلام تھے نا، انہوں نے ایسے کیوں کہہ دیا؟ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ انبیاء میں سے صرف موسیٰ علیہ السلام تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی فرمائی تھی. چنانچہ جو بندہ ہم کلامی کرتا ہے اس کے دل میں محبوب کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف بات کرتے ہیں، آج بات کریں گے کل پھر دیکھنے کی تمنا کریں گے، اور جب دیکھیں گے تو وہی ہوگا جو شیطان کرواتا ہے. تو بات تک بات نہیں رہتی، بات سے بات بڑھ جاتی ہے. اس لیے وہ پہلے قدم پہ ہی ختم کریں کہ بات ہی نہیں کرنی، یہ سلسلہ شروع ہی نہیں کرنا. جس نے سلسلہ شروع کر دیا پھر شیطان اس کو لے کے اس راستے پہ چل پڑے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکفلوا لی بستن، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اکفل لکم بالجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بندہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَخْلِفْ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے. غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو یعنی دوسروں کو ایذا نہ دو. واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. جو شخص ان 6 چیزوں کو کر لے گا میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو بندہ اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ بھی دیتے ہیں، اجر بھی دیتے ہیں. چنانچہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم اپنے نفس پر جبر کریں گے اور ہم تو محروم ہو جائیں گے. نہیں، محروم نہیں ہوتے، اس کے بدلے اللہ بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة يجد حلاوتها، کہ جب کوئی بندہ کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا حسن اچھا لگتا ہے، ولو اعجبک حسنہن، اور دل چاہتا ہے کہ دیکھوں مگر وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کے بدلے عبادت کی لذت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ جو بندہ چاہے کہ مجھے تلاوت کی لذت ملے، نماز کی لذت ملے، سجدے کا سرور ملے، آخری رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت ملے، یہ تمام لذتیں حرام کاموں سے بچنے پر نصیب ہوتی ہے. اب حرام کاموں کے ساتھ ہم اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ حرام کاموں کے ساتھ یہ لذتیں مل ہی نہیں سکتی، چاہے ہم کتنی اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں. اس کی مثال تو وہی ہو گئی کہ ایک آدمی
کمرے میں سوئی ڈھونڈ رہا تھا. تو دوسرے نے کہا کہ بھائی چلو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں. اس نے بھی اس کے ساتھ پورے کمرے میں سوئی تلاش کی, کہیں نظر ہی نہیں آئی. اس نے کہا بھائی ماربل لگا ہوا ہے نیچے, اگر اس کمرے میں کہیں سوئی پڑی ہوتی تو ہم دونوں ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں مل جاتی. وہ کہنے لگا اصل میں سوئی تو میری گری تھی ساتھ والے کمرے میں, وہاں اندھیرا تھا, یہاں روشنی تھی, میں یہاں ڈھونڈ رہا ہوں. تو بھئی یہاں ڈھونڈنے سے سوئی تو نہیں نہ ملے گی. خواہشات کی پیروی کرنے والے راستے پر ہمیں عبادت کی لذت کیسے مل سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں. ہم اس کو اس راستے پہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں عبادت کی لذت ملتی ہی نہیں. وہ تو ملتی ہی نفس کے خواہشات کو توڑنے والے راستے پہ ہے. ہم راستہ تو ٹھیک اپنائیں, پھر ہمیں عبادت کی لذت بھی نصیب ہو جائے گی. چنانچہ یہ جو خواہشات کی پیروی ہے اور نفس کی پیروی ہے, اس کے معاملے میں جو چیز سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ ہے بھوکا رہنا, روزہ رکھنا یا کم کھانا, دونوں میں سے کوئی بھی چیز. یہ چیز بہت فائدہ دیتی ہے. چنانچہ بزرگ فرماتے ہیں الفکر نصف العبادت, فکر جو ہے وہ آدھی عبادت ہے. وقلت الطعام ہی العبادہ, اور کم کھانا اصل عبادت یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت کے کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے. ہمارے بعض مشائخ بہت کم کھاتے تھے. ہماری شہوات مضبوط ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں. ہم ہر وقت سی فوڈ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں کہ جہاں کھانا دیکھا وہیں اس کو کھا لیا. تو جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو پھر خواہشات مضبوط ہوتی ہیں, پھر شہوات انسان پہ غالب آ جاتی ہیں. حدیث پاک میں ہے ان اکثر الناس شبعان فی الدنیا اطولہم جوعا فی الآخرہ. جو بندہ دنیا کے اندر اکثر پیٹ بھرا رہے گا وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہے گا, بھوکا پیٹ رہے گا. نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر, کہ جو کی روٹی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یومین 2 دن متواتر پیٹ نہیں بھرا حتی ماتا, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے. پردہ فرمانے تک 2 دن متواتر جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا. ایک حدیث مبارکہ ہے لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب, زیادہ کھانے اور پینے سے دلوں کو مردہ مت کرو. فإن القلب كالزرع, دل کی مثال کھیتی کی سی ہے. یموت اذا کثر علیہ الماء, جب کھیتی میں پانی زیادہ دے دیا جائے تو کھیتی خراب ہو جاتی ہے. جو لوگ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کا تجربہ کر لیتے ہیں کہ اگر پانی زیادہ کھیت میں دے دیا جائے تو کھیتی خراب ہو جاتی ہے, فصل خراب ہو جاتی ہے, اور جڑیں گل جاتی ہیں اور پودے مر جاتے ہیں. تو جس طرح زیادہ پانی دینے سے پودے مر جاتے ہیں, زیادہ کھانے پینے سے انسان کا دل مر جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے جاہدوا انفسکم بالجوع والعطش, بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو. فإن الأجر فی ذلک, اس میں بہت بڑا اجر ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے من شبع ونام قسا قلبہ, جو کھائے اور سو جائے اس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے. بس دنیا میں 2 ہی کام ہوتے ہیں, کھانا پینا اور سو جانا. ایک بزرگ فرماتے تھے لکل شیء زکات وزکات البدن الجوع, ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے اور بدن کی زکات بھوک ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے
احیو قلوبکم بقلت الضحک وقلت الشبع، کہ تھوڑا ہنسنے سے اور تھوڑا پیٹ بھرنے سے تم اپنے دلوں کو زندہ کر لو. وطہروہا بالجوع، اور بھوک کے ذریعے سے اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لو. تو اگر ہم اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھوک کے مزے لینے پڑیں گے. چنانچہ بعض صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں گرمیوں کا موسم اس لیے اچھا لگتا تھا کہ ہم روزہ رکھتے تھے اور ہمیں روزے کی حالت میں جہاد کرنے کا مزہ آتا تھا. بعض مشائخ نے لکھا ہے العاقل من کان لہ علی جمیع شہواتہ رقیب من عقلہ، کہ عاقل وہ ہوتا ہے کہ تمام شہوات کے مقابلے میں جس کی عقل اس کی رقیب و نگران ہو، یعنی عقل ایسی ہو کہ جو اس کو بتاتی رہے یہ کرنے والا کام ہے یہ نہیں کرنے والا کام. تو ایسا بندہ صحیح عقل مند ہوتا ہے. چنانچہ جو بندہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ سے بصیرت حاصل کرنا چاہے اس کو بھوکا رہنا پڑے گا. بھوکا رہنے سے انسان کو عبادت میں لذت ملتی ہے اور ذکر کی تاثیر نصیب ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے تھے بعض لوگ اپنے اور اپنے سینے کے درمیان کھانے کی آڑ رکھتے ہیں پھر بھی مناجات کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر پیٹ بھرا رہے گا تو مناجات کی لذت نصیب نہیں ہوگی. بھوکا رہنے سے تواضع اور انکساری نصیب ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ اجوع یومن و اشبع یوما، ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن میں پیٹ بھر کر کھاؤں. فَإِذَا جُعْتُ صَبَرْتُ، جس دن میں بھوکا رہوں اس دن صبر کروں. وَتَضَرَّعْتُ، اور اس دن میں آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں. وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جس دن میں پیٹ بھرا رہوں شَكَرْتُ، اس دن میں آپ کا شکر ادا کروں. پھر جو بندہ بھوکا رہتا ہے اس بندے کو عذاب یاد رہتا ہے. بھوکا رہنے کی یہ صفت ہے اور اسے غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کثرت سے بھوکا رہتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کثرت سے بھوکا کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اگر سیر ہو کر کھاؤں تو میں بھوکوں کو بھول نہ جاؤں، اس لیے میں بھوکا رہتا ہوں کہ مجھے بھوکے لوگ یاد رہیں. جو بھوکا آدمی ہوتا ہے اس کی شہوات ٹوٹتی ہیں. شہوت کلام اور شہوت فرج سے وہ بچ جاتا ہے. پھر جو انسان بھوکا رہتا ہے اس کی نیند کم ہوتی ہے. جو شخص بھوکا رہتا ہے اس کے لیے عبادات کرنی آسان، بدن کی صحت برقرار رہتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے سومو تصحو، کہ تم روزہ رکھو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی. پھر جو بھوکا رہتا ہے وہ تھوڑے مال پر قناعت کر لیتا ہے. جو بھوکا رہتا ہے وہ اپنے فالتو مال کا یا کھانے کا صدقہ کر سکتا ہے، غریبوں کو دے سکتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے ایما امرئن اشتہا شہوتن فرد شہوتہ وآثر بها علی نفسہ غفر اللہ لہ، کہ جس بندے کو شہوت گناہ کی طرف کھینچے اور وہ بندہ اپنی شہوت پہ قابو پا لے، گناہ نہ کرے، اس عمل پر اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اگر مجاہدہ کریں گے تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، اجر بہت زیادہ ہے.
تو آج کی اس مجلس میں ہم نے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش کو ہم نے پورا نہیں کرنا، بلکہ اس کو شریعت کے ترازو پہ پیش کرنا ہے۔ شریعت کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو پورا کریں گے، اگر خلاف ہوگی تو ہم شریعت کو نہیں توڑیں گے، ہم خواہش کو توڑیں گے، اور خواہش کو توڑ کر ہم اللہ کے سامنے ثبوت پیش کریں گے، اے اللہ ہم آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، ہم نفس کی پیروی نہیں کرتے۔ اس طرح ہم اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر نفس کی پیروی کریں گے تو ہم شیطان کے گروہ میں شامل ہوں گے، اور حزب الشیطان ہم الخاسرون، وہ ہمیشہ خسارہ اٹھاتے ہیں جو شیطان کا گروہ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا گروہ ہوتے ہیں ان حزب اللہ ہم الغالبون، وہ مفلحون ہوتے ہیں، وہ غالب آنے والے ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی کنوارا ہے تو نکاح کر لینا چاہیے تاکہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور ایک اہم بات کہ جہاں اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا، اسی آیت میں یہ بھی فرما دیا ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ان الفاظ کو سوچے اور اپنے دماغ میں ہر وقت رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، تو ہم اگر نگاہ غیر محرم کی طرف اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چل جائے گا، نگاہ اٹھنے سے بھی پہلے۔ مشائخ نے کہا کہ آدمی غیر محرم کی طرف نگاہ بعد میں اٹھاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی نگاہ اس بندے کے چہرے پہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ کر کے آ رہا ہے۔ تو ہم اگر غیر محرم کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ہم اللہ کے دوستوں میں کیسے شامل ہو جائیں گے؟ یہ جو شہوت ہے نا، اس کی مثال آگ کی مانند ہے، اور یہ جہنم کی آگ کا حصہ سمجھ لیں۔ اس لیے جو دنیا میں اس آگ کو پورا کرتا پھرے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ جہنم کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہ نور سے بجھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں بندوں کو ڈالیں گے اور جہنم کہتی رہے گی کہ حل میں مزید۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی ٹانگ کو اس کی طرف کریں گے، ساق کو اس کی طرف کریں گے۔ جب کریں گے تو یہ ساری کی ساری جہنم کی آگ، یعنی اس وقت جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، بجھ جائے گی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا نور جہنم کی آگ کو بجھائے گا، تو نور میں یہ صفت ہے، وہ نار کو بجھا دیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں وہ نور تھا، ان کو نار کے اندر 40 دن کے لیے ڈالا گیا تھا اور آگ نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ نقصان کیوں نہیں پہنچا تھا؟ دل میں نور تھا ان کے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن مومن جب جہنم کے اوپر سے پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو جہنم کہے گی جز یا مومن فإن نورک تطفئ ناری، اے مومن جلدی گزر جا، تیرے دل کے نور نے تو میری آگ کو ہی بجھا دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ تو اگر شہوت کی آگ کو ہم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے دل کو نور سے بھر لیں۔ جب دل میں نور آ جائے گا پھر شہوت کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو جتنا ہم اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے جائیں گے۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ اور کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ پڑنا کہ جی اب میرا نفس جو ہے وہ تو بڑا ٹھیک ہو گیا ہے اور مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نفس کا مارے سخت جاں، مار کہتے ہیں سانپ کو، نفس کا مارے سخت جاں دیکھے ابھی مرا نہیں،
غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں. یہ ایسا سخت جان سانپ ہے، جلدی نہیں مرتا. ذرا ہم اس سے غافل ہوئے تو یہ ہمیں ڈس لے گا. یہ نفس جو ہے نا، یہ فرعون ہے. یہ بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے. لہذا ہمیں اللہ کے لیے اس کے ساتھ بغض ہے. تو جو حدیث مبارکہ ہے نا، من احب للہ و ابغض للہ، تو اللہ کے لیے محبت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس میدان میں لوگ ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا کیا ہوتا ہے. تو آج یہ بات کھل گئی. لہذا آج کے بعد نفس سے اور شیطان سے ہمیں اللہ کے لیے بغض ہے. ہم نے نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا. جیسے اگر کوئی دشمن بات کر دے تو بندہ کہتا ہے میں کیوں پورا کروں. اب نفس جب اندر خواہشات ڈالے گا نا، تو ہمارا روز کا ریسپانس یہ ہو کہ میں کیوں پورا کروں، میں کیوں پورا کروں، میں نہیں پورا کرتا. تو نفس کی خواہشات کو توڑنے کی عادت ڈال لیجئے. یہ وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہمیں جنت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کے اوپر فتح پانے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو نوجوان اس کو ایک خوبصورت خاندانی عورت گناہ کی طرف بلائے اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. آج کل کا جو یہ میڈیا کا گند ہے، اس کے متعلق کچھ سٹیٹسٹک تھی، مگر وہ اتنی گندی ہے کہ اس کو نقل کرنے کوئی دل نہیں چاہتا. مجھے بہت تردد تھا کہ یہ بات بتانی نہیں چاہیے، لیکن اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں. ہر 4 گھنٹے کے اندر ایک ننگی فلم سسٹم کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہے، ہر 4 گھنٹے کے بعد. جو انٹرنیٹ دیکھنے والے ہیں ان میں سے 35% جو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں. ہر روز جو ای میل لکھی جاتی ہیں ان میں سے 2.5 بلین ای میل جو ہوتی ہیں وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں. 2.5 بلین ڈیلی ای میل وہ سیکس سے متعلق ہوتی ہیں. باہر ملکوں میں 56% جو ڈائیورس ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بیوی یا میاں ان میں سے کوئی نہ کوئی ننگی فلمیں دیکھتا ہے. اس لیے وہ اپنے ساتھی سے مطمئن نہیں ہوتا اور ان کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں. 3 سٹیجز ہیں، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ عام طور پہ ہر نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ ننگی فلمیں بری چیز ہے، مگر اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے، ایڈکشن اس کی ہو جاتی ہے. لوگ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، ننگی فلموں کا اسی طرح نشہ ہو جاتا ہے. اور اس کے 3 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ ہے ڈی سینسٹائزیشن. ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب یہ کہ جو بندہ ننگی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر برے کو برا نہیں سمجھتا. یعنی شروع کے چند دن تو ملامت ہوتی ہے، پھر وہ روٹین بن جاتی ہے. تو پہلے سٹیپ کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن. پھر دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس، کہ بندہ اس برائی کو پھر تسلیم کر لیتا ہے. اور تیسرا سٹیج ہے ڈسٹارشن. ڈسٹارشن کا معنی کہ بندہ اس گناہ کو زندگی کا حصہ ہی سمجھنا شروع کر، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. یہی طریقہ ہے. تو آج کل میڈیا کے ذریعے انسانوں کے دماغ کی سوچ کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے زندگیوں کے اندر بہت پریشانیاں ہیں. شریعت نے شروع سے ہی ان تمام گندی چیزوں سے بچنے کی جو ہے ہمیں تلقین فرمائی. لہذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کو تو اپنا دشمن سمجھیں. ٹھیک ہے
کاروباری استعمال کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ دیتے کہ جی ہر بندے کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، جو کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جائز کام کے لیے جائز ہے، ناجائز کام کے لیے ناجائز ہے، مگر اکثر و بیشتر اس کا ناجائز استعمال ہی ہو رہا ہوتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور فیس بک کے بارے میں تو جواز کا فتویٰ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی نے مجھے یہ بتایا جو اس لائن کے لوگ ہیں کہ فیس بک پہ جو بندہ جاتا ہے پورے 5 منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی غیر محرم لڑکی اس کے سکرین پہ آ جاتی ہے. تو اگر 5 منٹ کے اندر اس نے غیر محرم لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کا کھولنے کا جواز ہی نہیں دیا جا سکتا. تو فیس بک پہ تو جانا ہی حرام ہے، یوں سمجھ لیں. جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میڈیا کے گند سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی گند کی وجہ سے ان کی ترقی نہ ہو رہی ہو. وہ بڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گرفتاری سے ہماری جان چھڑائے. اور پھر اس کا فائنل نتیجہ لکھا ہوا ہے کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بندے ڈائیورس ہونے کے بعد ڈپریشن ہو جاتی ہے، اور ڈپریشن کے بعد اس کا انجام کہ وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں. جن لوگوں کو ایسی فلمیں یا ایسی چیزیں دیکھنے کی عادت ہو ان کے لیے بھی چند نصیحتیں ہیں، وہ ذرا سن لیجئے. یہ کام کی باتیں ہیں کہ وہ بندہ اپنی ول پاور کو بڑھائے. سب سے پہلا کام ڈٹرمنیشن پاور، ول پاور. چونکہ ول پاور مضبوط ہوگی تو انسان انٹرنیٹ پہ تو کام کرے گا مگر گندی ویب سائٹ پہ نہیں جائے گا، اور اگر ول پاور کمزور ہوگی تو پھر خود بخود اس طرف کھنچ جائے گا. تو ول پاور کو مضبوط کریں ذکر کی کثرت کے ذریعے سے، اور جن لوگوں کو اللہ نے مضبوط قوت ارادی دی ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں. پھر جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے. جو لوگ مناسب سوتے ہیں رات کو ان کی ول پاور بھی مضبوط ہوتی ہے. پھر جو لوگ فاسٹنگ، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے. میڈیٹیشن، جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں اس سے بھی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے. اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ایسا گناہ کرتے ہیں ایکنالج دیٹ یو آر ایڈکٹ، اس کو جسٹیفائی نہ کریں، اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں جی میں اس وجہ سے دیکھتا ہوں میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرے ساتھ ٹھیک طرح سے نہیں رہتی، لہذا میں انٹرنیٹ پہ یہ تصویریں دیکھتا ہوں. نہیں، ایکسپٹ کریں کہ ہاں میرے اندر یہ گناہ موجود ہے، تب اس کی ریمیڈی ہوگی. ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کا مضبوط یقین وہ ضروری ہے. ہم اگر سکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بیٹھا تماشے دیکھ رہا ہے. اور جتنی ویڈیوز ہوں، امیجز ہوں، آڈیوز ہوں، ان سب کو ختم کر دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اور کمپیوٹر استعمال بھی کرنا ہو تو پبلک پلیس پہ استعمال کرنا چاہیے، بند کمروں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور آدمی کو ٹیمپٹیشن کو برداشت کرنا یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ جو شہوت کا زور ہے یہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے. انسان اگر اللہ کے لیے اس کو تھوڑی دیر روکے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رخ، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رخ، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو، چڑھی ہے ندی یہ اتر جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے انسان گناہوں سے اپنا ذہن ہٹا لے، یہ سیلاب جو چڑھ جاتا ہے نا یہ اتر بھی جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار تو، 100 مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو، اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ، ہر وقت اس کمی سے رہ ہوشیار تو.
اب 2-3 نقطے آخر پہ جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ شہوت سے متعلقہ جو گناہ ہے نا، ان سے بچنے کے لیے 2-3 نقطے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق متعین فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو بھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم اس کو ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں کتنے لقمے کھانے ہیں یہ طے شدہ ہیں، کتنا پانی پینا ہے طے شدہ ہے۔ ہم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک ایک قطرہ جو رزق میں لکھا ہے ہم نے اس کو پی نہ لیا ہو۔ اس لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں پانی پی رہے ہوتے ہیں اور ایک گھونٹ لیتے ہیں، گلاس رکھتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے۔ انہوں نے اتنا ہی پانی پینا ہوتا ہے، رزق اتنا ہی تھا، جو مزید پانی تھا وہ ان کا رزق نہیں تھا۔ لقمہ لیتے ہیں، باقی روٹی رہ جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں، ان کا رزق اتنا ہی تھا۔ ہماری زندگی میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنس کے مزے رکھے ہیں نکاح کے ذریعے سے، وہ ہمارا رزق ہے، وہ ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو ازدواجی زندگی کی لذتیں نصیب ہوں گی، اور اگر ہم وقت سے پہلے ان کو لینے کی کوشش کریں گے تو کوٹا ہمارا ہی ہے جو ختم ہوگا اور گناہ اوپر سے ہوگا۔ گناہ اوپر سے ہوگا۔ اس لیے کنوارے بچے شادی سے پہلے جن سی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ یہ ذہن میں سوچیں کہ ہم جو لذتیں لے رہے ہیں یہ نصیب ہمارا ہی ہے۔ اگر ہم نکاح کے بعد لیں گے تو یہ کامل لذت ملے گی ہمیں، اور اگر نکاح سے پہلے غلط طریقوں سے شہوت پوری کریں گے تو طریقہ بھی غلط ہوگا اور اوپر سے گناہ بھی ملے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر شادی سے پہلے ان گناہوں میں پڑ گیا تو جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کا کوٹا ہی تھوڑا ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے زندگی کی جو ساتھی ہے اس کی تمناؤں کو پورا ہی نہیں کر پاتے۔ اس سے ازدواجی زندگی کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، پھر بیویاں خاوند کے سامنے غصہ کرتی ہیں، آرگومنٹ کرتی ہیں، اور اکثر ایسے لوگوں کے درمیان ناچاتی رہتی ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ کہ جب بیوی خاوند سے مطمئن نہیں ہوگی تو وہ بھی گناہ کا راستہ جو ہے اختیار کرے گی۔ تو ایسے لوگ جو کنوارے پن میں گناہوں میں پڑتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہماری بیوی ہی کہیں گناہ کے راستے میں نہ پڑ جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ زنا جو ہے اس کا قصاص ہوتا ہے۔ قصاص کا کیا معنی کہ اگر آج میں زنا کر رہا ہوں تو اس کے بدلے کوئی نہ کوئی گھر کی عورت اس کو پورا کرے گی قصاص کو۔ تو اگر ماں زنا کر رہی ہے تو وہ سوچے کہ کیا میری اس حرکت کا بدلہ میری بیٹی چکائے گی، میری بیٹی بھی اسی راستے پر چلے گی۔ اگر خاوند یہ عمل کر رہا ہے تو اپنی بیوی کے بارے میں سوچے کہ میں اگر کسی غیر عورت کے ساتھ یہ گناہ کر رہا ہوں تو میری بیوی، میری بیٹی وہ بھی اسی کو پورا کرے گی۔ حدیث مبارکہ ہے تم غیر عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے۔ اور جو انسان غیر عورتوں کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے گھر میں بدکاری ہوگی، اور اگر گھر کی عورت سے نہیں ہوگی تو گھر کی دیواروں کے ساتھ بدکاری ہوگی۔ یعنی اس نے اس کا قصاص چکانا ضرور ہے۔ تو کیا ضرورت ہے اس گناہ میں پڑنے کی کہ جس گناہ کا قصاص ہماری اولادیں آگے چکائیں گی، ہمارے اپنے گھروں میں گناہ آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے روکیے اور وہ عمل کیجئے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جب تک دل میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کا قصاص دینا پڑے گا، انسان ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ یہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارا ہی رزق ہوتا ہے، ہم اس کو خلاف شرع طریقے سے کیوں حاصل کریں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ مزدور کو تنخواہ ملنی تھی اور وہ تنخواہ کو چوری کر لے، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ اور بے وقوف آدمی، یہ تمہاری تو تنخواہ تھی، تم 2 دن صبر کر لیتے تو تمہیں مہینے کی تنخواہ مل جاتی، تم نے وقت سے پہلے اس کو چوری کر لیا، تم مالک کی نظر میں مجرم بن گئے۔ یہ ہمارا ہی رزق ہے جو ہمیں ملنا ہے، ہم وقت سے پہلے جو کرتے ہیں
یہ گناہ تو ہم اللہ کی نظر میں بھی مجرم بن جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا قصاص ہے، اور ایک تیسری بات کہ یہ جو جنسی گناہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، قریب بھی نہ جانا، یعنی جو اس کی مبادیات ہیں اس سے بھی بچو، بات کرنا دیکھنا یہ ابتدا ہے، اس سے بھی بچو۔ چنانچہ ہم اس سے بچیں اور حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا جس کو تلبیس ابلیس میں بھی لکھا ہے۔ ایک حافظ قرآن تھا، اس نے کسی بے ریش لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا، تو اس کے استاد نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں غلط نظر ڈالی؟ تو اس نے آگے سے جسٹیفائی کیا، نہیں میں نے تو ویسے ہی دیکھا ہے، اور کہہ دیا کہ اللہ ایسی شکلوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ وہ حافظ قرآن تھا، اس ایک نظر ڈالنے کی وجہ سے 20 سال کے بعد قرآن پاک ہی بھول گیا۔ تو جب یہ بیان میں واقعہ سنا تو مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ بعد میں کھانے پہ حضرت نے اپنے ہاں بلایا تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں کم علم ہوں، کم سمجھ ہوں، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں؟ فرمایا پوچھو۔ میں نے کہا کہ حضرت ایک بندے نے ایک مرتبہ بدنظری کی، اتنی بڑی سزا کہ قرآن پاک کو ہی سینے سے نکال لیا گیا؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا مانا؟ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اغیر الناس، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں۔ تو اللہ غیرت کرتے ہیں کہ ایک بندہ مجھ سے محبت کرنے کی بجائے غیر سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اور جہاں غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایمان سے بھی محروم کر دیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے جو دوست لکھتے ہیں نا آئی لو یو، یہ 3 لفظ لکھتے ہوئے ہاتھ کانپنے چاہیے، بندے کا دل کانپنا چاہیے کہ میں کسی کو یہ لفظ لکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میسج کو بھیجنے پر اللہ تعالیٰ اپنے دفتر میں یہ لکھوا دیں کہ آئی ڈونٹ لو دس پرسن، یہ تو غیر سے محبت کرتا ہے، یہ میرے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، اس کا نام نکال دو میری۔ تو کہیں اللہ کے دفتروں سے ہمارا نام ہی نہ نکال دیا جائے۔ ایسے الفاظ مت کہیں کسی کو، اس کو کہیں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے، اس لیے ایسے گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہوت کے گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے نفس پر غالب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر مراقبہ کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والاكرام۔ اے پروردگار عالم ہمارے سجدہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما۔ اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں شیطانی شیطانی محبتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے قرب والی زندگی عطا فرما، اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمیں علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما،
یا اللہ ذلت سے ہمیں محفوظ فرما، اے پروردگار عالم ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اے میرے مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے میرے مولا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہمیں مرضوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ وقت بہت ہی فتنوں کا وقت ہے، اللہ روزانہ نئے سے نئے فتنے نکل رہے ہیں، اے میرے مولا ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارا حال ایسا ہے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں شیطان اور نفس کئی قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے، اے میرے مولا ہم صبح توبہ کرتے ہیں شام توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ شام توبہ کرتے ہیں صبح توڑ بیٹھتے ہیں، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے پروردگار عالم ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں اپنی امان عطا فرما، اے میرے مولا شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، اے میرے مولا نفس امارہ سے محفوظ فرما، نفس مکارہ سے محفوظ فرما، اے پروردگار عالم اس پہ غالب آنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا ہمارا حال اس چرواہے کی مانند جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے، اللہ مغفرت نہیں کرنی پھر بھی مغفرت کر دیجئے، اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہم آپ سے یہی التجا کرتے ہیں، اے میرے مولا آج ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ اگر معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے، اے میرے مولا آج تو جوان خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے میرے مولا اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بھٹکائے گا، نفس ورغلائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اے میرے مولا جوانیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے میرے مولا اس مجمع کے اندر کتنے سفید بال والے ایسے ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے، اپنے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے، اللہ ہم نے سنا ہے آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اے میرے مولا ان کے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہ کو معاف فرما، اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اے پروردگار عالم رمضان کا یہ قیمتی وقت گزرتا جا رہا ہے، اللہ جبرائیل امین کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ آمین کی، اے میرے مولا ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لیجئے، اللہ برباد ہونے سے بچا لیجئے، اے میرے مولا ہمیں یہاں سے بخشے بخشائے اٹھا دیجئے، اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اے پروردگار عالم میرے والد بھی آپ کے در کے منگتے ہیں، اللہ والدہ بھی آپ کے در کی منگتی ہیں، اللہ میرے دادا بھی آپ کے در کے منگتے تھے، اے میرے مولا نانا بھی آپ کے در کے منگتے تھے، اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا لوگ نسلی غلاموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اے میرے مولا ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ کر دیجئے، اے میرے مولا ہمیں سختی سے محفوظ فرما، اے میرے مولا ہمارے لیے روز محشر کا دن آسان فرما، اللہ وہ بہت سخت دن ہوگا، انبیاء بھی وہاں کھڑے تھرا رہے ہوں گے، اولیاء بھی کھڑے کانپ رہے ہوں گے، اللہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اے میرے مولا اگر آپ نے ہمارا حساب کتاب کھول لیا اللہ ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما، اللہ نبی علیہ السلام کے حضور حاضری عطا فرما، اللہ ان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما، ان کی شفاعت عطا فرما، ان کے قدموں تلے میں جگہ عطا فرما، اے پروردگار عالم ہماری طرف سے ہمارے آقا کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے میرے مولا وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام پہنتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی آپ کے گھر کا دیدار کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر سجدے کرتا ہے، کوئی ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگتا ہے، اے پروردگار عالم ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، اے میرے مولا
ہمارے آقا کے روزے کی بار بار قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم کہت الرجال کا دور ہے، جو بزرگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد کوئی دوسرا ویسا نظر نہیں آتا۔ اے پروردگار عالم ہمیں اپنے حضرت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ ان سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما۔ اے پروردگار عالم قیامت کے دن اپنے مشائخ کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما، اللہ مشائخ کے بالوں پہ اللہ سنوں پہ دھبا بننے سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم مشائخ کے لیے باعث شرمندگی نہ بنا، اے پروردگار عالم ہمیں ان کے لیے باعث عزت بنا، اللہ خوشی کا باعث بنا۔ اے پروردگار عالم دلوں کی جو نیک تمنائیں ہیں، جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ اے میرے مولا حاضرین مجلس کی جو تمنائیں ہیں، جو نیک خواہشات ہیں ان کو پورا فرما۔ اے پروردگار عالم کتنے لوگ ایسے تھے جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، اللہ ان نے سسکتی آنکھوں کے ساتھ، اللہ آہوں کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہمیں بھیجا۔ اے پروردگار عالم ان کی بھی دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے پروردگار عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اے پروردگار عالم اسلام کو عزت رفتہ عطا فرما۔ اللہ اس وقت امت مسلمہ پریشان ہے، اللہ امت کو اللہ سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرما، بخل سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما، کینے سے محفوظ فرما، اللہ غصے سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں چوری سے محفوظ فرما، اللہ زنا سے محفوظ فرما، میرے مولا تمام برے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں آپ سے مانگی وہ بھی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔